ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् एष ऋष्ये महेशतं निष्कानो दशभज त्रीणिशतान्यर्वतां सहस्रदशगौनाम् रागो विश्वजनीनस्य यो देवो मर्त्या अति वैश्वानरस्य शुष्टोतिमा सुनैता परीक्षतः यन्मायावशवर्ती विश्वम् अखिलं ब्रह्मजि देवासुरा यस्सत्त्वादामृशैव भाति सकलं रज्जो यथार्हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिशावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम्रामाख्यमीशं हरिम् य आत्मदा बलदा विश्वे उपासते परशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतमस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप लोग काबिल तारीफ हैं। बारिश हो रही है, फिर भी आप लोग बैठे हुए हैं इस मकसद से कि हम दीन की कुछ बातें सुन लें और इरादा भी पुख्ता है कि जो भी सुनेंगे उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अमल कैसे करेंगे उसकी एक मिसाल से समझिए, फिर मैं अपनी तकरीर शुरू करूंगा। जैसे कि गोविंदपुरी में जलसा हो रहा है, इसी तरह कहीं पर जलसा हो रहा था और हमारे यहाँ माशाअल्लाह माहौल है। औरतें भी पर्दा नशीमा और बहनें भी आती हैं जलसे के अंदर, और हमारे बुजुर्ग भी आते हैं, नौजवान भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। तो इसी तरह उस जलसे में एक बूढ़ी अम्मी आई और मौलाना साहब ने तकरीर करते करते एक बात बताई कि देखो, जहन्नम के अजाब से बचना हो तो पेशाब के छींटे को जिस्म में पड़ने मत देना। पेशाब अगर करना हो तो ऐसी जगह करना जहाँ छींटे ना उड़ते हों, और अगर छींटे पड़ गए तो जिस्म का वह हिस्सा जहन्नम में जाएगा। चुनांच पूरी तकरीर में उस अम्मा को यही बात समझ में आई। तो जब वो अम्मा घर आई, जब भी क़ज़ाए हाजत हो या पेशाब करने की ज़रूरत पड़ती तो वो 5 किलो मिट्टी या रेत रखती, जिस पे रख करके पेशाब होता और छींटे नहीं पड़ते। जहाँ जाती वो 5 किलो रेत लेके जाती, और अगर पेशाब की ज़रूरत पड़ती तो उस रेत को बिछा दिया जाता, उसमें पेशाब कर लेती ताकि छींटे ना पड़े। फिर जब दूसरे साल जलसा होता है, बेटी आकर कहती है, अम्मी अम्मी सुनो,
خوشی کی بات یہ ہے کہ پچھلے سال جو مولانا صاحب آئے تھے، تقریر کیے تھے، جس پر تم عمل کر رہی ہو، وہی مولانا صاحب دوبارہ آ رہے ہیں۔ تو اس امی نے کہا کہ اس مرتبہ تقریر سنی تھی تو 5 کلو وزن اٹھا کر چلنا پڑتا ہے، اب سنوں گی کوئی اور وبال نہ سر پہ پڑ جائے، اس لیے میں نہیں جاؤں گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کو اس نے سنا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں ڈال لیا، ہو سکے اللہ کو وہ ادا پسند آ جائے اس کی مغفرت کر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ جو عمل کریں گے، جو بات ہمیں سمجھ میں آ جائے اس پر پھول عمل کرنا ہے، جو سمجھ میں نہ آئے اسے پوچھ کر عمل کرنا۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ تو میں اب اپنی تقریر کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس پورے برہمانڈ کا رچنا کیا، اس کا رچائتا پرم برہم سنسکرت کا لفظ ہے، پرم برہم کہتے ہیں، پرم برہم۔ اور اللہ نے پورے برہمانڈ، پوری پرتھوی کا رچنا کیا، اس کا رچائتا وہ ایشور ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پورے کائنات کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو مٹی جو ہوتی ہے وہ مٹی ہی ہوتی ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آسمان کو دیکھیں گے تو وہی آسمان ہوتا ہے، ایک ذرا بھی فرق نہیں ملتا۔ چاند کو دیکھیں گے تو چاند کے اندر بھی تبدیلیاں نہیں آتی، سورج کے اندر بھی تبدیلیاں نہیں آتی، ستاروں کے اندر بھی تبدیلیاں نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ بنانے والا کاریگر جو ہے ایک ہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر انسانیت اور محبت اس وقت پیدا ہو جائے گی اگر سب کا مشن، سب کا ذہن یہ ہو جائے کہ میرا بھی معبود وہی ہے جو مسلمانوں کا معبود ہے، اور ہندو کے بھی ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ میرا بھی معبود وہی ہے جو مسلمانوں کا معبود ہے، عیسائیوں کا بھی معبود وہی ہے جو مسلمانوں کا معبود ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کا ایشور ایک ہے، اور حقیقت اور واستو میں ایشور ایک ہی ہے، کیونکہ انسانوں نے اپنے اعتبار سے الگ الگ خدا بنا لیا۔ حقیقت اور واستو میں تمام دھرموں کی گرنتھوں کے اعتبار سے ایشور ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور جب انسان اپنے ذہن اور اپنی عقل کے اعتبار سے مختلف معبودوں کی شکلیں بنا لی تو انسانوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر تمام پرانیوں سے، تمام مخلوقوں سے، تمام انسانوں سے ایک عہد لیا تھا۔ تو جس کو اللہ رب العزت نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا جی آپ ہی ہمارا رب ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے مختلف رب بنا لیا۔ اب میں بتاتا چلوں، یہ تو دعویٰ ہے کہ رب ایک ہے، جو مسلمان کا رب ہے وہی ہمارے برادران وطن کا رب ہے، وہی عیسائیوں کا رب ہے، وہی مجوسیوں کا رب ہے، وہی یہودیوں کا رب ہے۔ پورے کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوق ہیں سب کا رب ایک ہے۔ دعویٰ دلیل کیا ہے؟ میں سب سے پہلے رگ وید کے منڈل نمبر 10 سوکت نمبر 121 اور منتر نمبر 2 کا ایک منتر سے ثابت کروں گا
کہ اس کے اندر رب کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ کون سی صفت ہے؟ یا آتمدا بلدا وشوے اپاستے پرششم یسیا دیواہ یسیا چھایا مریتمسیا مرتیو کسمے دیوایا ہمیشہ ودھیما۔ اسی منتر کی تصدیق قرآن کی آیت سبح للہ ما فی السماوات والارض، قرآن کی یہ آیت کرتی ہے۔ میں تصدیق بھائی ویڈیوگرافی سے گزارش ہے کہ خواتین کے اندر جو پردے کا انتظام کیا گیا تھا وہاں ویڈیو فریش نہیں آ رہی ہے، اس کے لیے آپ جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں اور یہاں پر جو ہے اپنا ویڈیو کو جو ہے صحیح بنانے کی کوشش کریں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کہا زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہے۔ اسی رگوید کے منڈل نمبر 10 منتر نمبر 121 کے اندر منتر نمبر 2 اور سکت نمبر 121 کے اندر یہ اعلان ہو رہا ہے یا آتمدا بلدا وشوے اپاستے پرششم یسیا دیواہ یسیا چھایا مریتمسیا مرتیو کشمے دیوایا ہمیشہ ودھیما، کہ وہ رب وہ ہے جو جان دینے والا ہے، جو روح کو دینے والا ہے، موت جس کے قبضے میں ہے، حیات اس کے قبضے میں ہے، وہ جس کی تمام دیوتائیں تمام دیو اس کی اپاسنا کرتے ہیں، اس طرح اپاسنا کرتے ہیں جس طرح کہ اس کو کوئی آگیا دینے والا ہو، آگیا کاری شیشے کی طرح اس کی اپاسنا کرتے ہیں۔ وہ رب جس کی اپاسنا پورے دیو لوگ کرے، وہ رب جس کی اپاسنا پورے بھگوان کرے، وہ رب جس کی اپاسنا پوری کائنات کی مخلوقات کرے، تو کیا یہ بتائیے جو دیو پوجا کرے کیا اس کی پوجا کی جائے گی یا نہیں؟ فیصلہ آپ کے بتائیے جو کسی کی عبادت کرے کیا اس کی عبادت کی جائے گی یا نہیں؟ وہ اپنی بخشش کے لیے اس سے مانگ رہا ہے جو اس کا حقیقی واستو میں رچیتا ہے۔ آج ہم اس سے مانگتے ہیں جو واستو میں ہمارا رچیتا ہے ہی نہیں، بلکہ وہ محتاج اس کا ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ آج ہمارے سماج کے اندر محتاج اس کا ہے جس نے پیدا ہی نہیں کیا۔ میرے دوستو آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ وہ ایسی عبادت دنیا کے جو بھی عبادت ہوگی، جس طرح کی بھی عبادت ہوگی صرف اللہ کے لیے ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کہہ رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ گیتا کے ادھیائے نمبر 9 کے اندر شلوک نمبر 27 کے اندر کرشن جی ارجن سے کہتے ہیں یت کروشی یدسناسی یجہوسی دداسی یت تپسیسی کونتے یتت کرشو مدرپنم۔ اے ارجن جو تم کرتے ہو، جو تم کھاتے ہو، جو تم ہون کرتے ہو، جو تم دان دچھنا دیتے ہو، جو تم تب کرتے ہو، سب کے سب اس ایشور کے لیے کرو، کسی اور کے لیے نہ کرو۔ قرآن اسی کو بیان کرتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ کہتا ہے تیری نماز، تیری نظر، تیری عبادت ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ میری زندگی، میری موت، یعنی کہ تمام تر چیزیں سب اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر کرتا ہے وہ گرنتھ کے خلاف جاتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہوتا ہے جب کتابوں کے اندر یہ ہے کہ عبادت ایک ایشور
ईश्वर की जाएगी, फिर ये लोग अनेक ईश्वरों की इबादत क्यों करते हैं? वैदिक दौर में ये सूरत नहीं थी। वैदिक दौर में मूर्ति पूजा नहीं थी। क्यों? इसलिए कि यजुर्वेद का ये मंत्र है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः, कि उसके अंदर साफ फरमाया जो ईश्वर है, परम ब्रह्म है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसकी कोई सूरत नहीं है, वो महान यश वाला, ताकत वाला है। तो जब मूर्ति नहीं है, उसकी कोई सूरत नहीं है, फिर इस दुनिया में बनी क्यों? अब यहाँ पर सवाल ये होता है, सवाल क्या होता है? ये सवाल का ये जवाब ये है कि ये शैतान का बहकाव में आ गए हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को शैतान ने किस तरह भटकाया, कहा कि देखो ये तुम्हारे बड़े लोग हैं, इनकी इबादत मत करो, अगर तुम्हें अपनी इबादत को कबूल करवाना हो तो इनकी तस्वीर सामने रख लो। करते करते यहाँ तक कहा तस्वीर क्या, उसकी इबादत क्यों करो? कि रब ने जब इसको कबूल कर लिया है तो तुम इसी की इबादत करो, जब ये मकबूल तो तुम भी मकबूल, जब ये मकबूल है अल्लाह के नजदीक तो तुम भी मकबूल होगे। तो शैतान ने इस तरह बहकाया, लेकिन ग्रंथों ने इसे मना फरमाया और कहा तुम अगर भटकते हो तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा, तुम्हारा स्वर्ग लोक से दाखिला खत्म हो जाएगा, नरक में जाना पड़ेगा। इस बात को मैं ही नहीं कहता, कुरान ही नहीं कहता, बल्कि इनकी किताब खुद गीता कहती है, यां कि देवर्ताः देवान् पितृयान्ति पितृवर्ताः भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्याजनोऽपि माम्, कि जो बाप दादाओं की इबादत करता है, अगर पूछेंगे हिंदू भाई से तुम इसकी इबादत क्यों करते हो, बताओ कहाँ सबूत है? वो कहता हमने अपने बाप दादा को करते हुए पाया है। तो गीता कहती है अगर तुम बाप दादाओं की इबादत करते हो तो तुम समझ लो, अगर उसका ठिकाना जहन्नम हुआ तो तुम भी जहन्नम में जाओगे, अगर उसका ठिकाना जन्नत हुआ वो अपने अमल की वजह से जाएगा, क्योंकि उसने मेरी इबादत की और तुमने तो अपना दरवाजा ही बंद कर लिया। यान्ति देवर्ताः देवान् पितृयान्ति पितृवर्ताः भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्याजनोऽपि माम्, कि जो बाप दादाओं की उपासना करता है, जो भूतों की उपासना करता है, जो देव की उपासना करता है, मरने के बाद उसका हश्र वही होगा जो उन भूतों का होगा। बल्कि कौन जन्नत में जाएगा? जो मेरी उपासना करता है, जो एक ईश्वर की उपासना करता है, वो जन्नत में जाएगा। इसी बात को ऋग्वेद ने कहा, या एक ईतत मुष्टिः माचिदन्यत विशंका, कि वो एक है अनेक नहीं, उसी की उपासना करो, उसका कोई शरीक नहीं और उसके साथ शरीक न करो। कुरान ने भी इस शिर्क को मना फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की उपासना करो, अगर उसके साथ किसी को शरीक करते हो तो तुम्हारी बख्शिश। मेरे दोस्तों, ये यहाँ तक रही बात। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखलूकों के दरमियान जब उसने अपने अहद को भुला दिया और अपने तमाम तर वादे भूल गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया का सिलसिला फरमाया, और अगर उन्हें याद दिलाने की कोशिश की गई, मुखालफत पर उतर गए। आक़ाए मदनी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी तो सबसे पहला दुश्मन जो बना हुआ अबू लहब था। ये कोई गैर नहीं था, आपका हकीकी चचा था। ये वही चचा है जिस लौंडी ने, जिस बांदी ने उसे ये पहली खबर दी थी
کہ تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے تو خوشی کے مارے آزاد کر دیا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر ملتے ہی اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، وہی چچا دشمن بن جاتا ہے۔ تو آج جب انہوں نے تمام لوگوں سے کہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو ابو لہب نے کہا کہ اے محمد تم نے اسی لیے مجھے جمع کیا تھا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تو سب سے پہلا دشمن ہوا تھا۔ جب معاملہ آگے بڑھتا گیا تو کفار مکہ نے 3 پرستاؤ پیش کیے تھے کہ یا تو آپ کو قید کر دیا جائے، یا تو آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، یا ایک کہ آپ کو اس علاقے سے ہٹا دیا جائے۔ آپ کے لیے ہر طرح کی تمام تر جو بھی مصیبت کے سامان ہو سکتے تھے ان لوگوں نے تیار کرنے شروع کر دیے، جو بھی طریقے ہو سکتے تھے وہ تیاری شروع کر دیے، یہاں تک کہ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا کہ آپ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ حالانکہ پوری دنیا کو یہ معلوم تھا کہ آپ آخری نبی ہیں، کیونکہ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن پاک میں یہ اعلان فرما دیا تھا۔ عالم ارواح کے اندر دوسری میٹنگ جب ہوئی تھی اس وقت رب کائنات نے کہا تھا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، کہ تم جب وہ نبی آ جائے تمہاری تصدیق کر دے تو تم ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا۔ تو یہ تمام انبیاءوں سے یہ تصدیق لی گئی، یہ حلف نامہ لیا گیا تھا، جس کے کارن تمام لوگوں نے اس تمام انبیاءوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ ہم انتم اوتار، انتم اشتت کے آنے تک ان کا پرچارک رہیں گے، اس کا ایڈ کرتے رہیں گے۔ میرے دوستو، قرآن کے اندر خود رب کائنات نے اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو پورے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو دیکھیے اس بات کو قرآن نے ذکر کیا، اور اتھرو وید کے اندر کانڈ نمبر 20 اور شلوک نمبر 3 کے اندر کہا راگھو وشوجنینسیا یو دیو مدیاتی ویشوانرسیا سشٹو دیما سنوتا پرکشتہ، کہ راگھو وشوجنینسیا سرور عالم، اس کا ترجمہ ہوتا ہے سرور عالم کہ انتم اوتار جو ہوں گے اس کا ایک لقب جو ہوگا سرور عالم، سرکار دو عالم۔ دوسرا مرتیاتی افضل البشر، خیر البشر ہوں گے۔ اور تیسری بات جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ ہادی کل ہوں گے، وہ ہادی کل ہوں گے، پوری دنیا کے لیے ہادی ہوں گے، ہدایت لے کر آئیں گے، نور ہدایت لے کر آئیں گے۔ تو جب ذکر ملا اس شلوک کو لوگوں نے معینہ پر تعبیر کر دیا، کسی نے کہا افسانہ ہے، کسی نے کہا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیوں اگر کہہ دیتے تو بات صاف ہو جاتی کہ انتم اوتار جو سنبھل گرام میں آنے والے ہیں وہ آ چکے ہیں، اور جو پاکھنڈ میرٹھ کے سنبھل گرام میں بیٹھا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے
کہ کل کی اوتار آئے گا اس کا یہ پاکھنڈ ختم ہو جاتا. اقرار کرتے کیسے جو اس کا جو دھندا چل رہا تھا کہ کل کی اوتار کے نام پر وصولی چل رہی تھی, چندہ وصولی جو چل رہی ہے ابھی بھی وہ بند ہو جاتا. اسی لیے لوگوں نے یہ کہا یہ صفت حقیقت نہیں ہے, یہ افسانہ ہے. آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت خود اتھرو وید کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. میرے دوستو, آج ہر دور کے اندر اس بات کو بیان کیا ہر جگہ اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی پیام انسانیت کے لیے ہے. میں آپ کو ایک جھلک دکھا دینا چاہتا ہوں. فتح مکہ ہے, فتح مکہ ہے اور ابو سفیان آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں. آنے کے بعد تجدید صلح کی بات کرتے ہیں, لیکن صلح نہیں ہوتی ہے. ایک لمبا واقعہ ہے, اس کو میں مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اپیل کرتے ہیں کہ تجدید صلح ہو جائے, لیکن صلح پر کوئی بھی راضی نہیں ہوئے. ابو سفیان کو شرمندہ ہونا پڑا اور یہاں تک کہ ان کے سامنے جب حقیقت کھلی تو اسلام کو قبول کرتے ہیں اور نیا ایمان اور نیا مسلمان ہوئے تھے. اور ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ پر چڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ابو سفیان آج دیوان محمد کو دیکھنا, لشکر محمد کو دیکھنا, ان کی صفت کو دیکھنا, آج تمہیں پتہ چل جائے گا. اگر یہ زور کے بدولت مسلمان ہوں گے تو پیچھے ہٹ جائیں گے, اگر وہ محبت سے مسلمان ہوں گے تو سینہ تان کر چلیں گے. میرے دوستو, حضرت ابو سفیان وہاں پہاڑ سے دیکھتے رہے تو ایک صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ لیتے ہیں, کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ, آج تو بدلے کا دن ہے. حضرت ابو سفیان یہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں. لگتا ہے اتنی بڑی تعداد آج پورے مکہ کو کھٹیڑ کر رکھ دے گی, آج ان کے وجود کو مٹا دے گی. گھبرا جاتے ہیں آج کیا ہوگا. میرے دوستو, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ دیکھتے حضرت سفیان کی نظر آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ جاتی ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, کیا یہ جو سعد کہہ رہا ہے آپ کا فرمان ہے؟ کہا نہیں, یہ میرا فرمان نہیں ہے, یہ میرا فرمان نہیں ہے. آج تو کسی سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا. الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحم دلی کا معاملہ کیا جائے گا, آج تو سب کو بخش دیا جائے گا. اے ابو سفیان سن لو, ہلو, ارے مائک کو آپ لوگ جو ہے فریش بنانے کی کوشش کیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرات کھانا نہیں کھائے ہیں, کھانا زیادہ تاخیر ہونے کے بعد. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بدلے کا دن نہیں ہوگا, آج تو رحم کیا جائے گا, ہر ایک کو بخش دیا جائے گا, آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا, آج اسے بھی بخش دیا جائے گا جو چہرے نبوت پر
पत्थर मारा करते थे, आज उसे भी बख्श दिया जाएगा। जो ओझड़ियां डाल दिया करता था, आज उसे भी बख्श दिया जाएगा। जो अनवारे नबूवत के रास्ते पर कूड़े डालते थे, आज उसे भी माफ कर दिया जाएगा। जिन्होंने अम्मार के खून से कोयलों की आग बुझाई थी, आज उसे भी माफ कर दिया जाएगा। जिन्होंने सैयदुल शुहदा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था, किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, किसी से एक तरह का एक पैसे का बदला नहीं लिया जाएगा। सुनो सुफियान सुनो, आज जो भी तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो गया उसे भी माफी मिल जाएगी। हजरत सुफियान कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमारा घर तो इतना छोटा है, आबादी इतनी बड़ी, कुछ लोगों में ही मेरा घर भर जाएगा। आक़ाए मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो जाएगा उसे भी अमान मिल जाएगा। फिर सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, तो इतनी बड़ी तादाद और बैतुल्लाह छोटी पड़ जाएगी। आक़ाए मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर कुर्बान कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दरवाजे भी बंद कर लेगा तो उसे भी अमान। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया की ये तारीख में ये बात रकम कर दी गई है कि पूरे मोहसिन इंसानियत आक़ाए मदनी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, इसी को अथर्ववेद के अंदर बयान किया है। एष ऋषि मामहे सतम निष्कानो दशभज त्रीणि शतानि अर्वताम सहस्रदश गौणाम। तो इसके अंदर कहा कि वो मामहे ऋषि, मामहे ताबीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मोहम्मद नामी ऋषि को इसके अंदर 100 दीनार दिए जाएंगे। 100 दीनार ताबीर है महंगाई से, यानी वो मुअज़्ज़ज़ सहाबाए किराम जो शुरू दौर में थे। फिर उसके बाद कहा कि 10 मालाएं दी जाएंगी। इससे मुराद वो अशरे मुबश्शरा हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी थी। और उसके बाद कहा 300 घोड़े, ये जंगे बदर से ताबीर है। और इसी जंगे बदर के अंदर 313 थे तो उसी से ताबीर है। लास्ट में 10,000 गाय से ताबीर ये है कि फतेह मक्का के अंदर 10,000 जो सहाबा होंगे वो तमाम के तमाम हिम्मतवर होंगे, ताकतवर होंगे और अपना सीना उस तरफ से पीछे की तरफ नहीं मोड़ेंगे। और याद रख लीजिए, आक़ाए मदनी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम लोगों को माफ़ फरमा दिया जिन लोगों ने आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 21 बरसों तक सताता रहा। इसी को तो कहते हैं इंसान, मोहसिन इंसानियत। इसी को तो कहते हैं कि लोगों पर एहसान करने वाला। और जो धर्म होता है उसकी 10 खासियत है, मनुस्मृति के अंदर बयान किया गया है। अध्याय नंबर 6 के अंदर ये बयान है। धृतिक क्षमातम औषधेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृतिक क्षमा के जो भी धर्म गुरु होगा वो माफ करेगा। क्षमा माफ करने वाला होगा। गलती हो जाए तो माफ करेगा और उन पर मुसीबत पड़ जाए तो सब्र करेगा।